بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، کل آپ کے سامنے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نسب اور ان کے آباء و اجداد کے نسب کے سلسلے میں تفصیلات الحمدللہ بیان کی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بچپن کے ابتدائی چند حالات بھی بیان کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی ولادت اور وفات اور اسی طرح بچپن کے کچھ حالات اور ان کی عظیم ذہانت اور اسی طرح حصول حدیث کے لیے ان کے اسفار اور حصول حدیث کے لیے حصول علم کے لیے ان کی قربانیاں بیان کی جائیں گی۔ غور سے سنیے اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے ان حالات کو یاد رکھیے، اس سے سبق اور عبرت حاصل کیجیے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ یوں ہی عطا نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ان کی عظیم قربانیاں تھیں اور مجاہدے تھے اور مشقتیں تھیں۔ عزیز طالبات، جہاں تک بات ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی ولادت اور پیدائش سے متعلق، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت 13 شوال المکرم 194 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی تھی، اور آپ علیہ الرحمہ کی وفات 256 ہجری عید الفطر کی رات میں ہوئی، اور مقام خرطن میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر 62 سال غالباً بن جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالی چونکہ آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا، اپنے حبیب کی احادیث کو آپ کے ذریعے محفوظ کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو ذہانت عطا فرمائی۔ آپ کی یادداشت نہایت قوی، بے مثال، لاجواب تھی۔ اس سلسلے میں کئی واقعات مؤرخین بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ کشف الباری جو بخاری شریف کی ایک شرح ہے، اس میں فتح الباری کے مقدمے کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے رفقا میں اور دوستوں میں حاشد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ کے مشائخ کے پاس حدیثیں حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جتنے رفقائے درس تھے وہ سب کے سب اپنے مشائخ کی حدیثیں نقل کرتے تھے، لکھتے تھے، لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ لکھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ رفقائے درس نے اور ساتھیوں نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر طعن کیا اور کہنے لگے کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کلاس میں جماعت میں حاضر ہوتے ہو اور حدیثیں لکھتے نہیں ہو، اس طرح تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے ساتھیوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تک کتنی حدیثیں تم نے لکھی ہیں جو تمہاری کاپیوں میں نوٹ ہے؟ اس پر رفقائے درس نے کہا کہ 15,000 احادیث۔ عزیز طالبات، آپ کو تعجب ہوگا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے حافظے اور یادداشت کو دیکھ کر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان 15,000 احادیث کو ایک ساتھ سنانا شروع کیا، اور رفقائے درس اور اسی طرح جماعت کے ساتھی تنگ رہ گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بغداد کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی یادداشت اور آپ کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے لوگوں نے یوں کیا کہ 10 آدمیوں نے 10 احادیث میں اختلاط کر دیا اور سندوں کو آپس کے اندر ملا دیا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جس وقت حاضر ہوئے، آپ کے سامنے یہ حدیثیں پیش کی گئی، تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے شروع میں تو سکون سے ان تمام احادیث کو ایک ساتھ سنا، پھر اس کے بعد نمبر وار احادیث کی تصحیح کرتے چلے گئے۔ تب لوگوں نے اعتراف و اقرار کیا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے حافظے کا اور یادداشت کا،
حصول علم میں اور کمال علم میں، مہارت علم میں حافظے کا یادداشت کا بڑا دخل ہے۔ اس سلسلے میں غذاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے، اور غذاؤں سے زیادہ ہمارے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں تو ہمارا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہ ہوں اور ہم سے گناہ صادر ہوں تو پھر ہمارے حافظے پر اثر پڑتا ہے، میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے ایک استاد تھے وکی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے 11 سال کی عمر میں وہ مسند افتاء پر فائز ہو چکے تھے۔ ایسے حافظہ رکھنے والے امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی۔ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی۔ فاوصانی ان ترک المعاصی، تو میرے استاد نے مجھے وصیت فرمائی کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے حافظے کو مضبوط فرمائے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ نے بہت مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا۔ عزیز طالبات، اب جہاں تک بات ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے رحلات کے سلسلے میں، معلوم ہونا چاہیے رحلات رحلے کی جمع ہے۔ جو سفر حصول حدیث کے لیے کیا جائے وہ محدثین کی اصطلاح میں رحلہ کہلاتا ہے، اسی کی جمع رحلات ہے۔ اس کو ہم اسفار سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے طلب حدیث میں اور علم حاصل کرنے کے لیے، احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کئی علاقوں کا سفر فرمایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الرحمہ نے بخارا میں جتنے مشائخ تھے ان سے جو حسب معمول کتابیں پڑھنی تھی ان تمام کتابوں کو پڑھا اور استفادہ کیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ حجاز کا، مکہ مکرمہ کا سفر فرمایا۔ وہاں پر آپ علیہ الرحمہ نے اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج بھی فرمایا۔ پھر اس کے بعد والدہ اور بھائی تو واپس ہو گئے اپنے علاقے میں، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حصول حدیث کے لیے، علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مکہ مکرمہ میں ہی مقیم ہو گئے، اور وہاں کے بڑے بڑے محدثین اور ذی علم حضرات، بحر العلوم حضرات سے، جیسے حضرت احمد بن محمد ہے، حضرت امام حمیدی ہے، حضرت حسان بن حسان ہے، حضرت خالد بن یحییٰ ہیں، ان کی شاگردی اختیار فرمائی اور احادیث کو حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد 18 سال کی عمر میں آپ علیہ الرحمہ نے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا، اور مدینہ منورہ کے بڑے بڑے اساتذہ اور مشائخ سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے مشائخ کے سلسلے میں حضرت عبدالعزیز اویسی، حضرت ایوب بن سلیمان بن بلال کا نام خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اسی مدینہ منورہ کے سفر کے دوران اتنی کم عمری میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے قضایا الصحابہ والتابعین اور التاریخ الکبیر جیسی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الرحمہ نے بصرہ کا رخ فرمایا۔ وہاں ابو عاصم النبیل محمد بن عبداللہ سے علم حاصل فرمایا۔ اسی وجہ سے، اس کثرت اسفار کی وجہ سے، کثرت رحلات کی وجہ سے آپ کے اساتذہ کی تعداد بھی خوب ہوئی ہے۔ آپ نے اسلامی ممالک کے اسفار بھی خوب فرمائے ہیں۔ کتابوں میں نقل کیا گیا کہ آپ کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد 80,000 ہے جن سے آپ نے حصول حدیث فرمائی۔ عزیز طالبات، ظاہر بات ہے سفر نام ہی تکلیف کا ہے۔ سفر کے ایک معنی تو تکلیف کے آتے ہیں، سفر کے دوسرے معنی کھل جانے کے آتے ہیں۔ وجہ تسمیہ اپنی جگہ ہے، لیکن سفر ہے تکلیف دہ چیز۔ حضرت امام بخاری الرحمہ کو ان اسفار میں کافی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی اور مجاہدے کرنا پڑا اور قربانیاں دینی پڑی، فقر و فاقے کی نوبت تک بھی آئی۔ آپ ان اسفار کے دوران بھوک کو مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے آپ نے گھاس اور پتے چبائے،
سالن کا آپ نے کئی سال استعمال نہیں فرمایا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کا قارورہ اطباء کو دیا گیا تو اطباء نے کہنے لگے کہ یہ ایسے شخص کا قارورہ معلوم ہوتا ہے جو سالن کا استعمال نہیں کرتا۔ معلوم کیا گیا، حضرت امام بخاری رحمہ نے فرمایا تقریباً میں نے 40 سال سے سالن کا استعمال نہیں کیا۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف کی قربانی، اور ایک ہیں ہم اخلاف کے علم کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی پیاس ہے، نہ کوئی صحیح طلب ہے، نہ کوئی توجہ ہے، نہ علم کا شوق اور ذوق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایام پھر سے لوٹا دے اور ہمارے درمیان ایسے طلبہ و طالبات پیدا ہوں جو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے جیسا حضور حدیث کا شوق رکھنے والے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی اسوات اور آپ کے تقوی اور خوف کا اور آپ کی خشیت الہی کا کیا کہنا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ رات بھر تہجد پڑھتے اور عبادت کا اہتمام فرماتے، رمضان میں تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے اور ہر 3 دن میں تہجد میں ایک قرآن الگ سے ختم فرماتے۔ یہ آپ کی عبادت کا عالم اور حال تھا۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ علم کا شوقین عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور عبادت کا شوقین علم سے غافل ہوتا ہے، لیکن ہمارے اسلاف دونوں چیزوں کا حسین سنگم تھے۔ جہاں وہ علم کے پہاڑ تھے وہیں پر وہ عبادت گزار بھی تھے۔ حضرت امام بخاری رحمہ کی سوانح حیات سے مجھے اور آپ کو یہی سبق مل رہا ہے، حصول علم کے ساتھ ساتھ عبادت سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمہ کے واقعات میں وہ واقعہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے جو دریائے سفر کا ہے، جس میں آپ کے تقوی اور آپ کا کمال احتیاط اور اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کا اہتمام، کیونکہ کل ہم سے ہی ہماری نسل علم حاصل کریں گے، لوگ علم حاصل کریں گے۔ اگر کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا بیان کر دیا جائے جو ہمارے اعتماد کو مجروح کرتا ہو، ایسے واقعے ہونے سے امام بخاری رحمہ نے اپنے آپ کو محفوظ فرمایا اور آنے والے علماء کو، دین کے کام کرنے والوں کو آپ نے سبق دیا کہ اپنے آپ کو کیسے جو ہے رکھنا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک کشتی میں دریائی سفر فرما رہے تھے، اس میں ایک آدمی تھا جس سے آپ کی دوستی ہو گئی، اس کے اخلاق کی وجہ سے آپ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اپنا راز اس کے سامنے فاش کر دیا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیہ تھی، اس کو آپ نے بتا دیا۔ اس کی نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی۔ ایک دن صبح ہوئی کشتی میں اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ میری 1000 اشرفیاں چوری ہو گئی۔ لوگوں نے طے کیا کہ کشتی ہی ہے، کشتی میں سب جو ہے پہلے ہی سے سوار ہیں، نہ باہر کا کوئی آ سکتا ہے، نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے، سب کی تلاشی لینی چاہیے۔ چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس وہ اشرفیہ نہیں نکلی۔ خود حضرت امام بخاری رحمہ کے پاس بھی وہ نہیں نکلی۔ جب دریائی سفر ختم ہوا، وہ شخص حضرت امام بخاری رحمہ سے ملاقات کر کے پوچھنے لگا کہ وہ 1000 اشرفیوں کا کیا ہوا؟ امام بخاری رحمہ نے فرمایا کہ میں نے اسی کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اس نے فرط حیرت میں اور تعجب میں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر میں وہ اپنے پاس رکھتا اور میں دعویٰ بھی کرتا، گرچہ کہ میرے ہی تھے، لیکن میرے اوپر تہمت بھی لگ جاتی، اس سے میری زندگی مجروح ہو جاتی، آنے والی نسلیں مجھ سے کیسے علم حاصل کریں۔ اس طرح آپ نے جواب۔ یہ ہے حضرت امام بخاری رحمہ کے مختصر احوال۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ محدثین جتنے بھی ہوتے ہیں ان تک جتنی حدیثیں پہنچتی ہیں پہلے ان حدیثوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ بھی حدیثوں پر بہت ہی عمل پیرا تھے، بہت ہی عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ حدیثوں کی اتباع میں آپ علیہ رحمہ نے تیر اندازی سیکھی، نشانہ بازی آپ نے سیکھا، یہ چیزیں تھیں عمل کے تعلق سے۔ بہرحال آج کا یہ سبق اتنا ہی ہوگا۔ کل بھی ایک سبق آپ کو بھیجا گیا تھا، شاید آپ نے سنا ہوگا، لیکن جتنی تکلیف اس بات کی ہوئی کہ پورا سبق سننے کے بعد کسی طالبہ نے نہ جزاک اللہ بھیجا نہ شکریہ کہا۔ میں جزاک اللہ شکریہ کا جو ہے طلبگار نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بات کی تشویش تھی کہ آپ سبق سنے یا نہیں سنے، یا اس کو آپ جو ہے کچھ فائدہ حاصل ہوا نہیں، ہمیں کو یہ توجہ تھی، لیکن آپ نے ایسا کیا۔ بس بہرحال یہ آج کے طالبات کا حال ہے، سب مت کیجیے۔
جو ہے سبق سننے کے بعد سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھیے، جزاک اللہ کہیے، تو مجھے پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔